جو یہود و نصارہ کے اندر اسلام دشمن ہے اور جو مسلمانوں کے ممبروں پر جمعے والے دن یہود و نصارہ کے ایجنٹ چڑھے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ان دونوں کے ساتھ آپ کی جنگ ہے، آپ کو دونوں محاذوں کے اوپر لڑنا ہے۔ یہ بڑا گستاخ مفتی، یہ سوڈیم میں جو واقعہ ہوا اس کے متعلق انجینئر محمد علی مرزا نے ویڈیو بنائی کہ سویڈن میں یعنی جو واقعہ ہوا ہے وہ واقعہ اتنا گستاخی کا نہیں ہے، سب سے بڑا گستاخ مفتی ہے۔ کون سا مفتی ہے؟ کوئی ویڈیو نہیں دکھائی، کوئی ثبوت نہیں دیا۔ کون سا مفتی ہے جو کہتا ہے کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھے؟ کہتا ہے وہ مفتی سب سے بڑا گستاخ ہے جو کہتا ہے کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھے آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ وہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں ہر وہ بندہ، ہر وہ عالم، ہر وہ مبلغ جو ممبر پر بیٹھتا ہے وہ سارے کفار کے ایجنٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھیں۔ اتنا بڑا جھوٹ۔ آپ علماء کرام کی ویڈیوز دیکھ لیں، علماء کرام کہتے ہیں ہر فرق قرآن پاک کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو ٹائم دیں۔ ممبر پر بیٹھنے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، یہ کہتا نہیں۔ سب سے بڑے گستاخ یہ مفتی ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ بھی کس نے کہا ہے؟ اس کی ایک کی ویڈیو تو آپ دکھا دیں۔ ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں مفتیان کرام کی، علماء کی، وہ کہتے ہیں آپ قرآن پاک کو ڈائریکٹ پڑھیں، آپ ترجمہ پڑھیں، آپ تفسیر پڑھیں۔ نہیں جناب، یہ سب سے بڑے گستاخ ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ اس نے اس ویڈیو میں کہا ہے، یہ قرآن کے دشمن ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ کتے ہیں، یہ گدھے ہیں۔ اس طرح کی زبان اس نے استعمال کی، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے دل میں علماء کا کتنا بغض ہے، یہ کتنا جلتا ہے، یہ کتنا ڈرتا ہے۔ کیونکہ یہ کس نسل سے؟ مرزا قادیانی کی نسل سے۔ جب اسے پتا چلا کہ میری دکان بند ہونے والی ہے، مجھے تو جکڑ لیا علماء کرام نے، مجھے تو دلیل سے وہ ہرا دیتے ہیں، اس نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ علماء سوئے، علماء یہ، علماء غدار، وہی زبان، وہی نظریہ، وہی طریقہ۔ اسلام کی دعوت دینے والے علماء ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے علماء ہیں، حدیث پڑھنے پڑھانے والے علماء ہیں، وہ اسلام کے غدار ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ ہر وہ بندہ کہتا ہے کفار کا ایجنٹ ہے جو ممبر پر بیٹھا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح کی ذہنیت آپ بتائیں کہ کہاں، کس طرح یہ اپنے ماننے والوں کے ذہنوں میں زہر اگل رہا ہے، کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ کتے ہیں، یہ گدھے ہیں، اور کیا کیا نہیں اس نے اس ویڈیو میں کہا۔ نہیں جناب، اس کے ماننے والے کہیں گے یہ تو علماء سو کے بارے میں ہے نا۔ تو بھائی علماء حقہ کے بارے میں کوئی ایک آیت اس نے پڑھی ہو؟ بلم باورا کی مثال دیکھیں، مسلمانوں کو علماء کو کتا کہا ہے اس نے۔ سورہ جمعہ کی آیت پڑھ کے مسلمانوں کو گدھا کہا ہے اس نے، تم گدھے ہو۔ اس طرح کی زبان اس نے استعمال کی ہے۔ کوئی ایک آیت جس میں اس نے کہا جی علماء حقہ کی شان ہے، کیونکہ یہ تو علماء کو اچھا کہہ ہی نہیں سکتا، اس کی ساری ڈاکٹرائن ختم ہو جائے گی اور لوگ علماء کے پاس آئیں گے۔ تو یہ اصلاح اپنی طرف یہ مائل کر رہا ہے عوام کو، لوگوں کو، بھئی میں دیکھو میں تمہیں دین سکھا رہا ہوں۔ یہ علماء تو قرآن کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ علماء تو بتا رہے ہیں بھائی، علماء بتا رہے ہیں کہ جناب علی آپ قرآن پاک پڑھیں۔ اب دیکھ لیں ویڈیو، آپ علماء کیا کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن کو اپنی زندگی میں بسا لو، قرآن کو شامل کر لو، دنیا بھی سنورے گی، قبر بھی سنورے گی، نزا کا عالم بھی سنورے گا، حشر میں بھی اجالے ہوں گے، جنت کی بہاریں بھی نصیب ہوں اور رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو اس کتاب سے جڑو، اس کو ورق ورق پڑھو، اس کو حرف حرف پڑھو، اس کو رکوع رکوع پڑھو، اس کا ایک ایک آیت ممکن ہو تو ایک ایک آیت روز پڑھ لو، اور اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، توضیح کے ساتھ، شان نزول کے ساتھ اس کتاب اللہ کی تلاوت کا معمول بناؤ۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ میں سے اتنے کون سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے پورے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہے؟ پوری زندگی میں فقط ایک بار بھی ترجمے سے پڑھا ہے؟ ہاتھ مت اٹھائیے، اپنے دل سے سوال کیجئے۔ اللہ نے یہ کتاب اس لیے دی تھی کہ اس کو لپیٹ کر چومو، آنکھوں سے لگاؤ، جزدان میں لپیٹ کے اوپر رکھ دو، یا صرف اس کی عربی عبارت پڑھو، چاہے تمہیں پتہ چلے نہ چلے کہ تمہارا رب تم سے کیا فرما رہا ہے؟ اس لیے کتاب دی تھی۔ ہم نے کتاب کو ڈیکوریشن پیس بنا دیا۔ چومو، آنکھوں سے لگاؤ، سر پر رکھو، جزدان میں لپیٹو، اوپر رکھ دو۔ بعض مسلمان گھرانے آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے کہ ٹی وی اور وی سی آر روزانہ صاف ہو رہا ہے اور قرآن پہ گرد کی تہیں جم رہی ہیں۔ قرآن کھولا، رمضان آ گیا جی، اس دفعہ 10 قرآن ختم کیے، اس دفعہ 20 قرآن ختم کیے،
اچھا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے یہ تو پتہ نہیں, ہم تو خالی عربی عبارت پڑھتے ہیں, ہمیں کیا پتہ اللہ کیا فرما رہا ہے. مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں جی, کیوں؟ ماشاءاللہ ہمارا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا. اچھا بیٹا ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کا رب قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ تو یقیناً وہ حافظ قرآن بھولے پن سے کہے گا جی یہ تو میرے ابا جان کو بھی نہیں پتا, میں آپ کو کیا بتاؤں. مجھے تو یہ سکھایا گیا ہے کہ قرآن کی عربی عبارت پڑھو, تم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. قرآن کو حفظ کر لو, تم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. اس کے بعد قرآن کو بند کرو اور جزدان میں لپیٹ کے اوپر رکھ دو, بس. کیا اس لیے قرآن دیا گیا؟ نہیں. نبی کریم نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان کو مضبوطی سے تھامو گے. مراد کیا ہے؟ پڑھو گے, سمجھو گے, مقصود الہی متعین کرو گے, اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ توجہ کر کے اپنے نفس کو, اپنی خواہشات کو ان احکامات کے تابع کر کے انہیں پورا کرو گے, تب ہدایت پا جاؤ گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اظہار عقیدت آپ کو بچا کر لے جائے گا, ایسا نہیں ہے. کیونکہ اس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن نہیں دیا کہ چومو, آنکھوں سے لگاؤ, سر پر رکھو, اونچی جگہ رکھ دو. کئی حکم ہے تو مجھے دکھائیے. ہاں یہ ادب ہے, میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں, ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں, جائز ہے ادب کا طریقہ. لیکن اس کام کے لیے تو قرآن نہیں دیا. قرآن تو تھا کہ پڑھو اور سمجھو. علماء کرام کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ قرآن پاک کو سمجھیں, آپ اس میں غور و خوض کریں, حرف حرف کو پڑھیں. وہ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھو, سیکھو. اور ممبر پر بیٹھنے والے ہم سب یہی کہتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر وہ جو قرآن کو سیکھے, دوسروں کو سکھائے. ہمارے ہاں درس ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد, اور کئی مساجد میں درس ہوتا ہوگا. علماء کرام نے ماہانہ درس رکھے ہوئے ہیں, درس قرآن ہے, درس حدیث ہے. اب وہ انہی علماء کو کہہ رہا ہے کہ یہ غدار ہیں, یہ اسلام کے دشمن ہیں, یہ کتے ہیں, گدھے ہیں. اس طرح کی زبان استعمال کرنا نہیں جناب, یہ علماء سو کے لیے ہوگا. یہ اس کے جو ہے نا چیلے اور اس کے دفاع کرنے والے علماء سو کے, جو علماء حقہ کے بارے میں کوئی ایک آیت اس نے اس پورے 1 گھنٹے کے لیکچر میں ایک آیت, کوئی ایک حدیث. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو کیا ایک مقام دیا ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم. کیا یہ اس نے آیت پڑھی؟ نہیں. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاء, اللہ ہی سے علماء ڈرتے ہیں. سورہ فاطر میں اللہ فرماتے, کیا اس نے یہ آیت پڑھی؟ بخاری میں مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. عالم دین پڑھ کے سمجھ کے آگے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے. تو کیا یہ حدیث اس نے پڑھی؟ نہیں پڑھی. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی ترویج کرنے والے, نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی تبلیغ کرنے والے, وہ دشمن اسلام کے, وہ اسلام کے غدار, وہ قرآن کے غدار, اس طرح کی زبان. اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کے لیے کیا فرمایا؟ ترمذی شریف میں حدیث ہے, صحابی رسول نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ عابد اور عالم میں کیا فضیلت ہے, کیا فرق ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عابد اور عالم میں اتنی فضیلت ہے کہ عالم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح میری فضیلت ایک ادنا آدمی پر ہے, اسی طرح عالم کی فضیلت عابد پر ایسا ہی ہے. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. عوام, اولیاء کرام, صحابہ, انبیاء علیہ السلام, رسول, پھر العزم رسول 5, پھر نبی علیہ السلام سب سے اعلیٰ. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح میرا رتبہ اور ایک عام آدمی کا فرق ہے, اسی طرح عابد اور عالم میں فرق ہے. عابد بے نمازی نہیں, بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہے, راتوں کو جاگنے والا ہے, پھر بھی عالم سے اور عابد کا اتنا فرق ہے. کتنا فرق ہے آپ دیکھ لیں. یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے لیے بتایا؟ عالم کے لیے. کیا یہ حدیث اس نے پیش کی اس ویڈیو میں؟ نہیں. بات کس کی ہو رہی تھی؟ کہ اس گستاخ کی بات ہو رہی تھی کہ اس نے قرآن پاک کو جلایا. سارے مسلمان احتجاج کر رہے ہیں دنیا میں, اور یہ مسلمانوں کے خلاف اس نے کام شروع کر دیا. 1 منٹ اس نے سویڈن کے بارے میں بات کی, اور 1 گھنٹہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف, علماء کے خلاف زہر اگلا, علماء کے خلاف زبان درازی کی, گدھے, کتے, کیا وہ لفظ نہیں تھا جو اس نے بولا نہ ہو. اس طرح کی زبان اس نے استعمال کی ہے. اور کیا دعویٰ کیا ہے جناب؟ میں دین سکھا رہا ہوں, میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں کر رہا ہوں.
कोई नहीं कर रहा जनाब इस पूरे आलम में। मैं एक शख्स हूँ जो सारा कुछ कर रहा हूँ, इसलिए उलमा तो गधे हैं, उलमा तो ये है, उलमा तो कुरान के दुश्मन हैं, ये गद्दार हैं। एक वीडियो ही दिखा दो हमें ताकि हम उस आलिम की इस्लाह करें, भाई तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। कोई वीडियो नहीं दिखाई इसने। कौन सा वो आलिम जो कह रहा है कि जनाब डायरेक्ट कुरान पढ़ेंगे तो आप जो है वो बेदीन हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे। चलो उसकी वीडियो भी हमें दिखा दें, हम उसके खिलाफ भी, हम उसकी इस्लाह के लिए भी वीडियो बना सकते हैं। कोई नहीं किसने वीडियो बनाई। और मैंने आपको दिखाई उलमा कराम की वीडियो। उलमा कराम कहते हैं पढ़ें आप। और आले सुन्नत की सबसे बड़ी तारीख दावत इस्लामी है। उसने रोज़मर्रा के जो उसके काम लिखे अपने वर्कर्स के लिए, मानने वालों के लिए, प्यार करने वालों के लिए 72 मदनी इनामात। उसने रोज़ाना जो अमल करना है वो क्या लिखते हैं कि आपने रोज़ाना क्या अमल करना है, कम से कम 3 आयतें आपने कुरान पाक की पढ़नी है, तर्जुमा और तफसीर के साथ 3 आयतें पढ़नी है आपने। सबसे बड़ी आले सुन्नत की तंजीम ये कह रही कि आप रोज़ाना आप खुद पढ़ें भाई। तो उसमें भी उलमा है, उन्होंने ये लिख के दिया है, मौलाना इलियास कादरी साहब ने लिख के दिया है। करोड़ों मुसलमान उस पर अमल कर रहे हैं तो वो कर ही रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनाब मुसलमान तो दुश्मन है कुरान के। वो तंजीम जो इंटरनेशनल तौर पर जो है वो कई ममालिक में उसका काम है, 200 ममालिक करीब उसका काम है, वो ये कह रहे हैं कि आप रोज़ाना कुरान पाक को पढ़ें, तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ें। इसने अपनी इस वीडियो में कहा जनाब मैं कह रहा हूँ कि मौलाना अहमद रज़ा खान साहब का ही तर्जुमा पढ़ लें। भाई पढ़ रहे होते हैं तो अवाम को धोखा दे रहा है, अपने मानने वालों के ज़हनों में जहर उगल रहा है कि ये मिंबरों पर बैठने वाले क्या कह रहा है, मिंबरों पर बैठने वाले ये कुफ़ार के एजेंट हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला। इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी ज़्यादती, इतना बड़ा झूठ, झूठों पर अल्लाह की लानत कि मिंबरों पर बैठने वाले कुफ़ार के एजेंट हैं। ये कहते हैं कुरान डायरेक्ट ना पढ़ें। मैं तुम्हें कहता हूँ कुरान डायरेक्ट, हम तो कहते हैं पढ़ें भाई। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। मैंने आपको दिखाया भी उलमा कराम और सबसे बड़ी तंजीम अहले सुन्नत की, वो उसका मकसद रोज़ाना क्या है कि जनाब आप कम से कम 3 आयतें पढ़ें, खुद पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें। लोगों के ज़हनों में किस तरह जहर उगल रहा है, इसके जो अंदर है, जो बुग़्ज़ है, वो किस तरह निकल रहा है। आप देख लें। आप एक लफ्ज़ भी आलिम की तारीफ़ के लिए नहीं जनाब, क्योंकि इसको नंगा करते हैं, ये लोगों को बताते हैं कि ये झूठा मक्कार इंसान है। इस तरह लोगों के जहनों में ये बातें बिठा रहा है। हाँ अच्छा, आगे झूठ बोल के झूठ को कैसे पॉलिश करना। झूठ बोला ये कि जनाब ये कुरान पाक पढ़ने से मना करते हैं, ये गुस्ताख हैं, ये वो, इस झूठ पर इमारत बनाई। अच्छा ये क्यों रोकते हैं? कहता है इसलिए रोकते हैं कि इनका कोई भी अकीदा कुरान से साबित नहीं है। ये उलमा जो मिंबर में बैठते हैं कहते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, आखिरत है, कुरान है, हदीस है, तकदीर है। ये उलमा बता रहे थे अवाम को, कहता है इनके पास एक भी दलील कुरान से नहीं है, इसलिए कुरान से मना करते हैं। झूठ पर इमारत बनाई, उस पर ये रंगो रोगन कर रहा है। झूठे पर अल्लाह की लानत हो। अगर उलमा रोकते, भाई इसलिए रोकते हैं कि इनका एक अकीदा भी कुरान से साबित नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, हमारा अकीदा कुरान साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, कुरान से साबित है। आखिरत पर हमारा यकीन है, कुरान से साबित है। तकदीर पर हमारा यकीन है, कुरान से साबित है। जी वो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम मानते हैं अल्लाह से मांगे, हम सबसे पहले अल्लाह ही से मांगते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेते हैं, औलिया किराम का वसीला लेते हैं। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, क्या हमारे इस पर ईमान नहीं है? ईमान है हमारा। ये झूठ बोल के आप अपनी अवाम को कितनी देर तक फुद्दू बनाएंगे, कितनी देर तक आप इनके ज़हन में ज़हर उगलेंगे। जब वो हमारे सामने आएंगे, बैठेंगे, सारी बात खुलेगी तो तुझ पर लानत भेजेंगे। इतना बड़ा लानती आदमी जिसका बुनियादी अकीदा ये है कि जब हम तौहीद बयान करेंगे तो अंबिया अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी होगी। कितना बड़ा गुस्ताख वो शख्स होगा जो कहता है कि जब भी हम तौहीद बयान करेंगे तो नबियों की गुस्ताखी होगी। ये कैसी तौहीद है? इसे कहेंगे शैतानी तौहीद। मुझे मौलाना इसहाक साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। बाज़ औक़ात तो वो फिलबदी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। तो एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं।
آیا نا داڑ تھلے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ اور یہ کیسی توحید ہے کہ اللہ کے مقابلے میں نبیوں کو لانا اور نبیوں کو کہنا کہ یہ پیشاب بھی نہیں روک سکتے، یہ تو نبی تو شے کوئی نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے شیطانی توحید۔ یہ شیطان خناس قسم کے لوگ اس طرح عوام کو علماء سے دور کرتے ہیں، کیونکہ علماء بتاتے ہیں کہ یہ اس کے پاس ہے شیطانی توحید، ہمارے پاس ہے رحمانی توحید۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں سے محبت کرتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ اور اس کی توحید کیا ہے؟ جب بھی ہم توحید بیان کریں گے تو نبیوں کی گستاخی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، سورہ انفال۔ اے محبوب آپ نے نہیں پھینکا بلکہ میں نے پھینکا ہے۔ جب غزوہ حنین میں آپ علیہ السلام نے کنکریاں پھینکی تھی اور تمام کفار کی آنکھوں میں جا کے لگیں تو اللہ فرماتے ہیں آپ نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی۔ اللہ یہ فرمائے کرائے نبی تو شاید کوئی نہیں ہے۔ یہ اس کا عقیدہ ہے۔ اس کو جب کہا گیا کہ چھوکرا ہے، یہ کہتے ہیں بازاری زبان ہے، اور اس نے یہی لفظ نبی علیہ السلام کے بارے میں جب کہا، علماء نے اس کی اصلاح کی، بھئی یہ گستاخی تو خود کہہ رہا ہے کہ گستاخی ہے، کہتے نہیں یہ تو چبلے مار رہے ہیں، یہ تو بھونگیاں مار رہے ہیں، ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ یہ شخص مرزا محمد علی جیلوی ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے۔ حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں۔ حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ ایک میرا کلپ کاٹا جی، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں۔ یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شے نہیں، جو چولے ہی سوڑو ساڑھے کو سناؤ اور چولنا او وہ بےعزت۔ جب تجھے چھوکرا کہا گیا اس وقت چھوکرا لفظ بازاری زبان تھا، اور جب تم نے نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کا گھٹیا لفظ بولا، اب کہتا ہے یہ چبرے مار رہے ہیں۔ یہ تو انڈیا پاکستان میں بولا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں سمجھیں اس شخص کو، یہ اصل میں غدار تو یہ نکل رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہے۔ اس کو چھوکرا کہا گیا تو وہ بازاری زبان تھی، اور اس نے نبی علیہ السلام کو جب کہا، علماء نے اس کی اصلاح کی، کیونکہ علماء نے کی نا، مسئلہ یہ بن گیا نا علماء نے کیوں کی؟ علماء نے جب کی تو جناب نہیں میں ٹھیک ہوں۔ یہ اصل میں گستاخ ہے، یہ اس کے پاس توحید ہے۔ تو اس نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے ساری علماء کے خلاف اس نے بنائی ہے۔ 1 منٹ صرف سویڈن کے واقعے پر، جس بارے میں سارے مسلمان متحد ہیں کہ بھائی یہ گستاخی کی ہے، کہتے ہیں نہیں وہ گستاخ نہیں ہے، سب سے بڑے گستاخ یہ تو مفتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ قرآن پڑھیں گے آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ وہ دکھا دیں، اس مفتی کی ویڈیو دکھا دیں میرے بھائی، ہم آپ کو ویڈیو دکھائیے ہم نے آپ کو۔ وہ کہتے ہیں آپ پڑھیں، ہم خود پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم خود لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ آپ نے جھوٹ باندھا اور اس کو گڑا اور اس پر عمارت بنا دی آپ نے، اور یہ ساری چیزیں آپ اس میں ڈال کے جناب اس علماء اسلام کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، یہ کتے ہیں، یہ گدھے ہیں۔ جو زبان تو نے استعمال کی تو کیا یہ مسلمان استعمال کریں گے؟ کیا یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا استعمال کرے گا؟ کیا یہ اتحاد امت کرنے والا یہ زبان استعمال کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے اخلاق نہیں سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے بد اخلاقوں سے بچائے اور ایسے گھٹیا زبان استعمال کرنے والوں سے بچائے، اور آپ کو دین سمجھنے اور علماء سے محبت، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علماء سے محبت کریں۔ ابو بکر صحابی سے آپ علیہ السلام فرمایا 4 چیزیں ہونا، 5ویں نہیں ہونا۔ عالم بنو، طالب علم بنو، عالم نہیں طالب علم، علماء کے پاس بیٹھنے والے بنو، یا علماء سے محبت کرنے والے بنو۔ 5ویں چیز نہیں بننا، کیونکہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ نہ عالم ہو، نہ عالم کے پاس بیٹھ رہے ہو، نہ طالب علم ہو، نہ محبت کر رہے ہو، 5ویں چیز کیا ہوگی؟ جاہل اور علماء سے بغض رکھ رہے ہو۔ یہی جاہل بھی علماء سے بغض رکھا، فرمایا یہ ہلاکت والی چیز ہے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں کہ ایسے شخص آپ کو زہر پلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔